إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی، سب گروپ کی، سورۃ الحجر، اس کا سٹائل بالکل مختلف، مزاج منفرد، لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے۔ جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں، سورہ یوسف منفرد، اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ طٰہٰ، وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی۔ دوسرا سب گروپ، اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی، ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ رعد اور سورہ ابراہیم میں۔ تیسری صورت سورہ ہجر ہے۔ اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے، سورہ رعد کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں، گویا کہ 7 آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے 7 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 7.5 آیت فی رکوع۔ سورہ ہجر کے 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 16.5 آیات فی رکوع آپ کو ملیں گے۔ یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی، ردم بہت تیز، جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے،
لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے۔ دریائے کنہار جس نے بھی دیکھا ہے، دریائے سوات دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور، تو ان کی چوڑائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، بلکہ دریائے سندھ یہ پورا جو ہے، یہ شاہراہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریائے سندھ جب دریا خاں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ 14 میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا، بارشوں کے زمانے میں 14 میل چوڑائی، اسی طریقے سے نیچے باولپور کے ایریا میں۔ تو یہ فرق ہے ان آیات کا۔ جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں، آیتیں چھوٹی چھوٹی، ان میں صوتی آہنگ بہت نمایاں، اس میں ایک موسیقی اور غنا کا پہلو بہت ہی واضح، اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں، کھل کھل کر آتے ہیں، بڑی جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں، احکمت آیات ہوں۔ بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا، درمیانی دور میں کچھ اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک ایک آیت، آیت الکرسی، آیت البر وہ ہم پڑھ چکے، آیت الدین، ایک آیت کتنی بڑی۔ پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں، سورۃ النجم میں دیکھتے ہیں، سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ ملک میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں آخری جو 2 گروپس کی ہیں، انہی کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ ہجر ہے۔ اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے، اب میں بہت جرأت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی مونوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے، مضامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دہرا کر آ رہے ہیں، وہی ایک ان کا مطالبہ، معجزہ دکھاؤ، حصی کو نشانی دکھاؤ، اس کا جواب۔ تو رد و قدح جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں 5 صورتیں، ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ اس مونوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے، اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے، اس کو یہاں شامل کر دیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ سورہ شعراء جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 227 آیتیں ہیں اس کی، کل 14 رکوع ہیں، تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا، 16-17 آیتیں ہر رکوع کے اندر۔ سورہ شعراء اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی، اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں شامل ہے، اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربما یود الذین کفروا، یہ پوری جو ہے دوسرے پارے 14ویں پارے کے اندر ہے۔ یہی سورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر۔ سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو 11ویں پارے میں تھیں، اس کی 5 آیتیں جو ہیں یہ 11ویں پارے میں اور باقی پوری سورت 12ویں پارے میں۔ تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں کوئی بعد کے زمانے میں کی گئی ہے، اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جبکہ منزلیں پوری صورتیں، 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، پوری صورتیں۔ یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی، منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ اس سلسلے کی آخری آیت صورت ہے۔ اب الف لام را، 5 صورتیں الف لام را سے اور ایک صورت الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے۔ وہ وقت آئے گا، ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑیے ان کو، نظر انداز کر دیجئے، اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے، یہ کھا پی لیں، تمتع کر لیں، فائدہ اٹھا لیں، زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے، جو چرنا چگنا ہے کر لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں۔ یہ جو یلہہم العمل ہے، الہا یلہی الہاءً، غافل کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے۔ اگر زیادتی ہے، فراوانی ہے، رزق کی سر و سامان موجود ہے، ہر چیز، کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں، تو اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ سے غفلت ہو جائے گی۔
اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، الہاکم التکاثر، وہ صورت مبارکہ ذہن میں رکھیے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، طول عمل کہلاتا ہے یہ، انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے، میں یوں کروں گا، پھر ایسے کروں گا، پھر اس طرح کروں گا، پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا، پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا، یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا، اس طرح آگے بڑھوں گا، اسی میں مگن رہتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کِتَابٌ معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا، اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے، وہ وقت تو معین ہے اللہ کا، تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پر جن کا اسیب کا سایہ آ گیا ہے، یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا۔ لہذا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اے وہ شخص، قالوا یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے، جس کو یہ زوم ہے، جس کا گمان ہے، نزل علیہ الذکر، کہ اس پر اللہ کی طرف سے الذکر نازل ہوا ہے، یاد دہانی نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ فرشتے تو آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں، فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم کے اوپر اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے، تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں، اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، اور پھر انہیں کوئی اور پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جہاں تک تو تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر کا، تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی۔ تورات بھی اللہ نے نازل کی، ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، فیہا ھدی ونور۔ انجیل نازل کی ہم نے، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا، اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے، جو کامل ہے، وہ ابھی آنے والا ہے۔ لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں، نامکمل ایڈیشنز ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئیں، ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں، تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی۔ نمبر دو، کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام عبث تو نہیں کرتا، ضرورت کے بغیر نہیں کرتا، کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا۔ یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، وہی جاری رہنی چاہیے، اس کا جواز ہو جائے گا، یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی، محفوظ نہیں رہی، تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے، تو پھر اجرائے وحی، یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے، کہ وحی تو ایک نعمت تھی، کیسے بند ہو سکتی ہے، وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن اجرائے وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے
وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی، یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی، انجیل میں نہیں ہوئی تھی، قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے، اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں، اگلی قوموں میں۔ یہ شیعہ اس علیحدہ ہو جانے والے، کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی، ان کے 3 بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں، تو یہ گویا کہ شائع ہونا، علیحدہ ہونا، پھیل جانا، پھیلتی چلی گئیں۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، جب بھی کبھی آیا مگر وہ استہزائی کرتے رہے، تبصر کرتے رہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر، مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چبھ جاتی تھی، وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے، لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو وہ استہزاء کرتے تھے۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے، یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے، جیسے آج آپ آئے ہیں یا ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے، ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، کتابیں ان پر نازل ہوئیں، لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہ کہتے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری تو نگاہوں پر کچھ جادو کر دیا گیا، شکر کر دیا گیا، نظر بندی کر دی گئی تھی۔ بل نحن قوم مسحورون، حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔